اور بزرگ صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ذکر کرنے بیٹھتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اللہ کہنے سے 70 گناہ مٹ گئے، پھر یہ بار بار تکرار کرتا رہا تو دل جو ہے وہ آہستہ آہستہ مصفہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل سیکل ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اوپر سے غلاظت، گندگی اور جو دل کے اوپر چڑھا ہوا غلاف ہے وہ اتر جاتا ہے، اور دل پھر انوار پانے لگتا ہے، پھر اس کو ذکر بھی چاشنی دیتا ہے، اس کو فکر بھی لذت دیتا ہے، اس کو نماز اور سجدے میں بھی سرور ملتا ہے۔ جب دل پر نور نہ ہو تو پھر شکایت یہ ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں سرور نہیں ملتا، نیک عمل کرتے ہیں لطف نہیں آتا۔ اصل وہ دلوں کے اوپر حجابات آ چکے ہیں، دلوں کے اوپر پردے آ چکے ہیں، اگر وہ اتر جائیں اور وہ کثرت ذکر کے ساتھ جو ہے وہ پردے اتریں گے۔ اب دل 4 طرح کے ہیں، القلوب اربع، دل 4 طرح کے ہیں۔ ایک دل قلب اجرد فیہ سراج یظہر، ایک مومن کا دل وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جس طرح چراغ روشن ہوتا ہے، اور مومن کے پاس جو بیٹھے اللہ اس کے دل کو بھی نور کر دیتا ہے، چونکہ دلوں سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں۔ کسی زمانے میں لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے جو عقل والے تھے، لیکن اس زمانے کے اندر موجودہ سائنس نے اسیری لہروں کو تسلیم کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو شخص نیک ہے اس کے بدن سے وہ لہریں نکلتی ہیں، اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا، اور دوسرے پر وہ مرتب ہوتی ہیں، اور جو بدکار ہے، برا شخص ہے، اس کے بدن سے وہ لہریں نکلتی ہیں اور دوسرے پر مرتب ہوتی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے صدیوں قبل یہ بات بتائی، حضور نے فرمایا اچھے آدمی کی صحبت ایسے ہے کحامل المسک، جس طرح کستوری والا شخص ہوتا ہے، عطار کی طرح ہے کہ اس کے پاس اگر آپ بیٹھیں تو خوشبو آتی رہے گی۔ فرمایا یا تو تمہیں دے گا تحفہ، یا تم اس سے خرید لو گے، یا نہ وہ تحفہ دے گا نہ تم خریدو گے، لیکن جب تک بیٹھو گے مشام جام معطر رہیں گے، اور گھر آؤ گے تو لباس میں خوشبو بسی ہوئی ہوگی۔ اس لیے اچھے بندے کی صحبت کو حضور نے جو ہے وہ کستوری والے عطار سے حضور نے تشبیہ دی، اور جو برا شخص ہے اس کی مثال حضور علیہ السلام نے بھٹی والے سے مثال دی، کہ جو شخص بھٹی والے شخص کے پاس بیٹھے گا یا تو کچھ چنگاری اڑے گی اور اس کے جسم اور کپڑوں کو جلا دے گی، اور اگر چنگاری اڑ کے اس کے بدن کو نہ بھی جلائے تو جتنی دیر بیٹھا رہے گا اس کی بدبو، اس کا دھواں اس کے لیے پریشانی کا باعث رہے گا۔ اس لیے اچھے آدمی کی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے مشائخ نقشبندیہ کا طریقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھے آدمی کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاؤ، نہ تم کوئی بات کرو نہ وہ کوئی بات کرے، اس کے باوجود بھی من میں روشنیاں ہوں گی، من میں اجالے اتریں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، تے کپڑے پاویں کنج کنج بھئیے چنکاں پین ہزاراں۔ تو جل جانے کا اندیشہ بہر صورت موجود ہے۔ تو اس لیے آج دنیا جو ہے وہ اسیری لہروں کو مانتی ہے۔ میں اس کی سادہ مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کسی کے بدن سے اسیری لہریں نکلنا تو دور کی بات ہے، کسی شخص کے تذکرے سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے کسی دیرینہ اور پیارے دوست کا تذکرہ چھیڑ دیں، گفتگو کر دیں، تو اس سے طبیعت میں خوشی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ حشاش بشاش ہو جائیں گے۔ لیکن کسی غلط آدمی کا جس سے آپ کو نفرت ہو اس کی بات چھیڑ دیں، طبیعت میں گھٹن پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر گندگی کے ڈھیر کی بات کوئی چھیڑ دے طبیعت میں گھٹن پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اگر پھولوں کی بات چھیڑ دے، موتیے کی، نسرین کی، نسترن کی، چمبیلی کی، گلاب کی، موتیے کی، ان پھولوں کا تذکرہ کو چھیڑ دے، طبیعت میں خوشی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ ایک فطری بات ہے۔ آپ جو ہے وہ کسی اچھی بات کو چھیڑ دیں، اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور آپ کا چہرہ کھل جائے گا، اور کسی بری بات کو چھیڑ دیں تو طبیعت کے اندر ایک اداسی پیدا ہو جائے گی، طبیعت کے اندر ایک غصہ پیدا ہو جائے گا۔ آج اس دنیا کے اندر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینا ہوتی ہے، ان 8 گھنٹوں کے اندر آپ کا مالک آپ کو بلائے، صرف 8 گھنٹوں میں ایک عارضی ملک آپ کے اوپر رکھتا ہے، تو آپ دوڑ کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ آپ کے مہمان بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوں
اور آپ چائے بھی ان کو پلا رہے ہیں، لیکن باس بلا لے آپ کو اور وہ گھنٹی دے تو آپ بیل پہ سب کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے؟ مہمانوں سے بھی معذرت کرتے ہیں، مجھے باس نے بلایا، آپ دوڑتے جا رہے ہیں۔ یار ایک دنیا کا باس بلائے تو مہمانوں کو چھوڑ کے، چائے کو چھوڑ کے، مرغن غذاؤں کو چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور رب کا نمائندہ کپڑے میلے ہو جائیں تو صابن وغیرہ سے صاف کر لیتے ہیں، یہ لوہا میلا ہو جائے تو ریگ مار سے صاف کر لیتے ہیں، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے۔ اب دل اگر میلے ہو جائیں گناہوں سے تو کیسے دل پاک ہوں گے؟ ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، کہا اللہ کا ذکر کرو دل ستھرے ہو جائیں گے، دل پاک ہو جائیں گے۔ جتنا زیادہ ذکر کرو گے اس قدر دل جلا پائیں گے اور دل نور پائیں گے۔ تیرے عشق نچایا، تیرے عشق نچایا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، چھیتی بوڑی وے طبیبا نہیں تے میں مر گئیاں، چھیتی بوڑی وے طبیبا نہیں تے میں مر گئیاں، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا،